Travelogue by Irfan. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی ڈاکٹر عرفان کی زبانی. قسط نمبر 6. مغلیہ سلطنت کے چھٹے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی کہانی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ناظرین، ٹریولاگ بائی عرفان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عرفان راجپوت. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی ڈاکٹر عرفان کی زبانی. اور آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں چھٹے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی. تو چلیے ہمارے ساتھ. 1686 کی بات ہے کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کر کے تجارت شروع کر دی تھی. ان علاقوں میں ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع سورت اور بمبئی اور مشرق میں مدراس اور موجودہ کلکتہ شہر سے 20 میل دور دریائے گنگا پر واقع بندرگاہیں بگلی اور قاسم بازار اہم تھے. انگریز ہندوستان سے ریشم، گڑ کا شیرہ، کپڑا اور معدنیات لے جاتے تھے. خاص طور پر ڈھاکے کی ململ اور بہار کے کلمی شورہ جو کہ استعمال ہوتا تھا بارود بنانے میں، انگلستان میں اس کی بڑی مانگ تھی. انگریزوں کے سامان تجارت پر ٹیکس عائد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے کل سامان کی قیمت کا 3.5% وصول کر لیا جاتا تھا. اسی زمانے میں صرف انگریز نہیں بلکہ پرتگیزی اور ولندیزی تاجروں کے علاوہ کئی آزاد تاجر بھی اسی علاقے میں سرگرم تھے. انہوں نے مغل حکام سے مل کر اپنے لیے وہی تجارتی حقوق حاصل کر لیے جو انگریزوں کے پاس تھے. جب یہ خبر لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے صدر دفتر پہنچی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے سربراہ جوزیا چائلڈ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی. انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے منافع میں کوئی اور بھی حصہ دار بنے. اس موقع پر جوزیا چائلڈ نے جو فیصلہ کیا وہ عجیب و غریب ہی نہیں بلکہ پاگل پن کی حدوں کو چھوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. انہوں نے ہندوستان میں مقیم کمپنی کے حکام سے کہا کہ وہ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال میں مغل بحری جہازوں کا راستہ کاٹ دیں اور جو جہاز ان کے ہتھے چڑھیں اسے لوٹ لیں. یہی نہیں بلکہ 1686 میں چائلڈ نے انگلستان سے سپاہیوں کی 2 پلٹونیں ہندوستان بھجوا دیں اور انہیں ہدایات دیں کہ ہندوستان میں مقیم انگریز فوجیوں کے ساتھ مل کر چٹاگانگ پر قبضہ کر لیں. اب اسے جوزیا چائلڈ کی بچگانہ پن کہیں یا پھر اس کی دیدہ دلیری کہ وہ صرف 308 سپاہیوں کی مدد سے دنیا کی سب سے طاقتور اور مالدار سلطنت کے خلاف جنگ چھیڑنے کی ہمت کر رہا تھا. وقت دنیا کی کل جی ٹی بی کا 1/4 حصہ یہیں ہندوستان کی مغلیہ سلطنت سے پیدا ہوتا تھا. معاشی طور پر اسے تقریباً وہی مقام حاصل تھا جو کہ آج کل امریکہ کو ہے. مغلیہ سلطنت کی سرحدیں کابل سے ڈھاکہ تک اور کشمیر سے پانڈیچیری تک 40 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھیں. یہی نہیں بلکہ مغلیہ فوجیں دکن کے سلطانوں، افغانوں اور مرہٹوں سے لڑ کر اس قدر تجربہ کار ہو چکی تھیں کہ وہ اس دنیا کی کسی بھی فوج سے ٹکرا سکتی تھیں. دہلی کی فوج تو ایک طرف رہی، صرف بنگال کے صوبادار شائستہ خان کی فوجیوں کی تعداد 40,000 سے زیادہ تھی. ایک اندازے کے مطابق مغل فوج کی کل تعداد 9 لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور اس میں ہندوستانی، عرب، افغان، ایرانی حتیٰ کہ یورپی تک شامل تھے. جب لندن سے مغلوں کے خلاف طبل جنگ بجا تو بمبئی میں تعینات کمپنی کے کچھ سپاہیوں نے مغلوں کے چند جہاز لوٹ لیے. اس کے جواب میں سیاہ فام مغل امیر البحر سیدی یاقوت نے ایک طاقتور بحری بیڑے کی مدد سے ممبئی کا محاصرہ کر لیا.
اس موقع پر الیگزینڈر ہیملٹن نامی ایک انگریز ممبئی میں موجود تھا جس نے اس جنگ کا آنکھوں دیکھا حال کچھ اس طرح سے قلم بند کیا۔ وہ بتاتا ہے کہ سیدی یاقوت 20,000 سپاہی لے کر پہنچ گیا اور آتے ہی آدھی رات کو ایک بڑی توپ سے گولے داغ کر سلامی دی۔ انگریزوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی۔ افراتفری کے عالم میں گوری اور کالی عورتیں آدھے کپڑے نیم برہنہ پہنے ہوئے صرف بچے اٹھائے ہوئے بھاگی چلی جا رہی تھیں۔ سیدی یاقوت نے قلعہ سے باہر کمپنی کے علاقے لوٹ کر وہاں مغلیہ جھنڈا گاڑ دیا اور جو سپاہی مقابلے کے لیے گئے انہیں کاٹ ڈالا اور باقیوں کو گلے میں زنجیریں پہنا کر بمبئی کی گلیوں سے گزارا۔ بمبئی کا علاقہ خاصے عرصے سے پرتگالیوں کے قبضے میں تھا۔ جب انگلستان کے بادشاہ نے پرتگالی شہزادی سے شادی کی تو یہ بندرگاہ اس کے جہیز میں انگریزوں کو مل گئی اور انہوں نے وہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر کے تجارت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ نہ صرف سمندر پار سے انگریز، تاجر، سپاہی، پادری، معمار اور دوسرے ہنرمند یہاں آ کر آباد ہونے لگے، بلکہ بہت سے ہندوستانیوں نے بھی یہاں پر رہائش اختیار کر لی اور شہر کی آبادی تیزی سے پھیلنے لگی۔ اب یہی آبادی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین تھی اور قلعہ سیدی یاقوت کے نرغے میں تھا۔ جلد ہی اشیاء خوردنوش ایک ایک کر کے ختم ہونے لگیں، دوسری طرف بیماریاں پھیلنے لگیں اور قلعے میں محصور انگریز ممبئی کی زہریلے موسم کا شکار ہو کر مرنے لگے۔ اور اس کے علاوہ ایک سانحہ یہ بھی گزرا کہ کمپنی کے ملازم آنکھ بچا کر بھاگ نکلتے اور سیدھے جا کر سیدی یاقوت سے جا ملتے۔ یہی نہیں بلکہ ہیملٹن کی گواہی کے مطابق ان میں سے کئی مذہب تبدیل کر کے مسلمان بھی ہو گئے۔ ہیملٹن بتاتا ہے کہ سیدی اگر چاہتے تو حملہ کر کے قلعے پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہیں امید تھی کہ جلد ہی قلعہ پکے ہوئے آم کی طرح خود ہی ان کی جھولی میں آ گرے گا، اس لیے انہوں نے دور سے ہی گولہ باری پر اکتفا کیا۔ جبکہ یہ صورتحال ملک کے مشرقی حصے میں بھی پیش آئی، جہاں بنگال کے صوبیدار شائستہ خان کے دستوں نے بگلی کے مقام پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے قلعے کو گھیرے میں لے لیا اور آمد و رفت کے تمام راستے مسدود کر کے قلعہ کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اور پھر بہت منت سماجت اور ترلوں اور کوششوں کے بعد ان کو رسائی حاصل ہوئی مغلیہ سلطنت کے دربار میں، تاکہ وہ معافی مانگ سکیں اپنے کیے دھرے کی۔ انگریز سرکار نے اپنے 2 سفیر مغل سلطنت کے حضور پیش کیے معافی کے لیے، اور دونوں سفیر اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجرموں کی طرح سے بندھے ہوئے تھے، سر سینے پر جھکا ہوا تھا اور حلیہ ایسا کہ کسی ملک کے سفارتی نمائندوں کی بجائے بھکاری لگ رہے تھے۔ دونوں سفیر مغل شہنشاہ کے تخت کے قریب پہنچے تو عمال نے انہیں فرش پر لیٹنے کا حکم دیا۔ سخت گیر سفید داڑھی والے بادشاہ نے انہیں سخت ڈانٹ پلائی اور پھر پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دونوں نے پہلے تو گڑ گڑا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جرائم کا اعتراف کیا اور معافی کی درخواست کی، پھر کہا کہ ان کا ضبط شدہ تجارتی لائسنس بھی پھر سے بحال کر دیا جائے اور سیدی یاقوت کو قلعے کا محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ ان کی عرضی اس شرط پر قبول ہوئی کہ انگریز مغلوں سے جنگ لڑنے کا 1.5 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کریں اور آئندہ فرمانبرداری کا وعدہ کریں، اور ممبئی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا صدر جان چائلڈ ہندوستان چھوڑ دے اور دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہ کرے۔ اور انگریزوں کے پاس یہ تمام شرائط سر جھکا کر قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، سو انہوں نے تسلیم کر لیں اور واپس ممبئی جا کر سیدی یاقوت کو شہنشاہ کا خط دیا۔ تب جا کر اس نے محاصرہ ختم کیا اور قلعے میں بند انگریزوں کی 14 مہینوں کے بعد جان چھوٹی۔ اور اس وقت ہندوستان کا شہنشاہ تھا اورنگزیب عالمگیر، جس کی ایمانداری، انصاف اور دوسرے تمام خصائل باقی تمام مغلوں سے سب سے زیادہ تھے۔ تو ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں حالات زندگی کے بارے میں اورنگزیب عالمگیر کے۔ اس کا نام تھا محی الدین اور لقب اس کا اورنگزیب، جبکہ اس کے والد شاہ جہان نے انہیں عالمگیر کا خطاب دیا۔ وہ 3 نومبر سن 1618 کو مالوا کی سرحد پر پیدا ہوئے اور ان کی والدہ رنجبند بانو بیگم تھیں،
جو کہ ممتاز محل کے نام سے مشہور تھیں۔ اورنگزیب عالمگیر کی عمر اس وقت صرف 2 سال تھی کہ شاہ جہان نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی اور بیوی بچوں کو لے کر 4 سال تک بنگال اور تلنگانہ میں پھرتا رہا۔ آخرکار جہانگیر کے کہنے پر اپنے بیٹوں دارا شکوہ اور اورنگزیب کو دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی۔ جہانگیر نے دونوں بچوں کو ملکہ نور جہان کی نگرانی میں بھیج دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کو سید محمد، میر ہاشم اور ملا صالح جیسے علماء دین کی شاگردی کا موقع ملا۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپاہگری میں بھی کمال حاصل کیا۔ 17 برس کی عمر میں سن 1636 میں دکن کے صوبیدار مقرر ہوئے اور اس دوران میں اس نے کئی بغاوتوں کو فروغ کیا اور چند نئے علاقے فتح کیے۔ بلخ کے ازبکوں کی سرکوبی جس جوامردی سے اس نے کی، اس کی مثال تاریخ میں مشکل سے ملتی ہے۔ شاہ جہان کی بیماری کے دوران دارا شکوہ نے تمام انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دارا شکوہ کی اس جلد بازی سے شاہ جہان کی موت کی افواہیں پھیلنے لگیں اور ملک میں ابتری پھیل گئی۔ شاہ شجاع نے بنگال میں اپنی بادشاہت قائم کر لی اور آگرہ پر فوج کشی کے ارادے سے روانہ ہوا۔ بنارس کے قریب دارا شکوہ اور شجاع کی فوجوں میں جنگ ہوئی جس میں دارا کو فتح ہوئی اور شجاع کو شکست۔ اورنگزیب نے مراد سے مل کر دارا شکوہ کے مقابلے کی ٹھانی اور اجین کے قریب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر کو اس میں فتح ہوئی۔ اس کے بعد ساموگڑھ کے قریب بھی لڑائی ہوئی جس میں اورنگزیب کو دوبارہ کامیابی ہوئی۔ اورنگزیب ابو المظفر محی الدین کے لقب سے تخت نشین ہوا اور اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کر دیں۔ اس نے فحاشی کی روک تھام کی اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر و آرائش ممنوع قرار دے دی۔ قوال، نجومی، شاعر موقوف کر دیے۔ شراب، افیون اور بھنگ پر پابندی لگا دی۔ درشن جھروکا کی رسم ختم کر دی اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا۔ سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا ختم کر دیا گیا۔ سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم ہوا۔ کھانے کی جنسوں پر ہر قسم کے محصول ہٹا دیے گئے اور 1665 میں آسام، کوچ، بہار اور چٹاگانگ فتح کیے گئے اور پرتگیزی اور فرنگی بحری قزاقوں کا خاتمہ کیا گیا، جبکہ 1666 میں سرحد کے شاعر خوشحال خان خٹک کی شورش اور متھرا اور علی گڑھ کے نواح میں جاٹوں کی غارت گری ختم کر دی گئی۔ نیز ستنامیوں کی بغاوت فروغ کی گئی۔ سکھوں کی 10ویں اور آخری گرو گوبند سنگھ نے اننت پور کے آس پاس غارت گری شروع کی اور مغل فوج سے شکست کھا کر فیروزہ کے قریب غیر آباد مقام پر جا بیٹھے، جہاں بعد میں مقصیر آباد ہوا اور عالمگیر نے انہیں اپنے پاس دکن بلایا۔ یہ ابھی راستے میں تھے کہ خود عالمگیر فوت ہو گیا۔ اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر نے شیواجی اور اس کے بیٹے سمبھاجی کو قتل کروا دیا جو کہ بار بار شورش پیدا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ گولکنڈہ کی ریاستیں اور بیجاپور کی ریاستیں ختم کر دیں اور تمام ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کی حکومت قائم ہو گئی۔ اورنگزیب عالمگیر بڑا متقی، پرہیزگار، مدبر اور اعلیٰ درجے کا منتظم تھا۔ خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہ لیتا تھا۔ قرآن مجید لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان پوری دنیا کی سپر پاور تھی اور اس کے بعد زوال شروع ہوا مغلوں کا۔ اورنگزیب عالمگیر احمد نگر میں بیمار ہوا اور 3 مارچ سن 1707 عیسوی کو 90 برس کی عمر میں فوت ہوا۔ وصیت کے مطابق اسے خلد آباد میں دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس طرح سے ہندوستان کا ایک سنہرا دور ختم ہوا اور شروع ہوا تاریک دور۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔